آج کے اس درس میں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اس آیت مقدسہ کی روشنی میں: محبت، مطابعت اور استقامت۔ 3 لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ محبت، اولیاء کاملین سے محبت، مطابعت کہ جو وہ کرتے ہیں، جو وہ تعلیمات دیتے ہیں اس کی پیروی کی جائے، اور استقامت وہ چند دن کے لیے پیروی نہ ہو، جب تک سانس کی لڑی میں آخری لمحہ موجود ہے اس محبت میں، اس مطابعت میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ تمہاری سانس بھی اس آن میں نکلنی چاہیے کہ تمہاری زندگی ان کی سیرت کا نمونہ نظر آنی چاہیے۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ کون کون سی؟ محبت، مطابعت اور استقامت۔ یہ 3 باتیں ہم اس بات میں اس موضوع کو سمیٹنے کی جسارت کریں گے۔ اہل اسلام، مقام ولایت ہے کیا؟ پہلے میں اس بات کو تھوڑا سا آپ کے سامنے وضاحت پیش کرتا چلوں، اور مقام ولایت میں تاثیر کیسے چلتی ہے۔ جو آیت مقدسہ کا حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کا مختصر سا ترجمہ یہ ہے: وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ ان کے جو باپ ہیں، جد امجد ہیں، وہ صالح تھے، نیک تھے۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں جناب خضر علیہ السلام نے 3 کام فرمائے۔ یہ واقعہ بڑا معروف ہے، سورہ کہف میں 15 پارے سے شروع ہوتا ہے اور 16 پارے میں جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 2 رکوع ہیں پورے۔ یہ میں نے اس رکوع کی آخری آیات بینات جو ہیں، پہلے رکوع کی، ان میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس میں 3 کام کیے جناب خضر علیہ السلام نے۔ پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ دوسرا کام آپ نے کیا، کھیلتے ہوئے بچوں میں سے ایک بچے کو اٹھایا، اس کو پٹک دیا، اس کو مار دیا۔ تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ ایک بستی میں، ایک گاؤں میں گئے جہاں گاؤں والوں نے ان کی کوئی مہمان نوازی بھی نہیں کی، اور واپسی پہ آپ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ دیوار گر رہی ہے، اس دیوار کو تعمیر کر دیتے ہیں۔ یہ 3 کام ہوئے۔ میں ابھی استفاضت میں نہیں جا رہا، ہمیں اپنے موضوع کی مناسبت سے بات کرنی ہے۔ پہلی باتیں اس پہ ایک بڑی طویل بحث ہے، میں صرف آخری بات پہ آنے لگا ہوں۔ جناب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ بات فرمائی کہ اس دیوار کو تعمیر کر دیتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے عرض کی کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہمیں پانی نہیں پلایا، اور ہم ان کا یہ کام کر کے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ تیسری بار تھی، تیسری بار آپ نے سوال کیا ہے، میری بات کا آپ نے جواب کا انتظار نہیں کیا، آج اسی لمحے ہم میں جدائی ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلیں ٹھیک ہے، جدائی تو ہو جائے، لیکن یہ 3 باتیں مجھے بتا دیں کہ یہ 3 کام کیوں کیے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ فرمایا وہ جو 2 بچوں کی کشتی میں نے داغدار کی تھی، سوراخ کیا تھا، وہ اس لیے کیا تھا کہ وہاں کا جو امیر تھا، اس علاقے کا حاکم تھا، وہ بڑا ظالم اور جابر تھا۔ وہاں پر کشتی وہ چلاتے تھے ایک دریا کے کنارے سے دوسرے کنارے، تو وہ سواری کا ذریعہ تھا، روزگار کا ذریعہ تھا، تو ممکن تھا وہ ان کا روزگار چھین لیتا۔ میں نے اس کو داغدار کر دیا ہے کہ وہ داغدار ہونے سے اس کے ظلم سے بچ جائیں گے، ان کا روزگار چلتا رہے گا۔ یہ ایک وجہ۔ فرمایا دوسرا جو بچہ میں نے اس کو زمین پٹک دیا، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا۔ اس نے بڑے ہو کے شریر بننا تھا، والدین کے لیے باعث اذیت بننا تھا، تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو ختم کر دیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ان کو اولاد عطا فرمائے گا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور فرمایا تیسرا معاملہ جو ہوا، اب یہ ہمارا موضوع ہے، یاد رکھیے گا۔ فرمایا تیسرا جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ جو دیوار ہم نے تعمیر کی ہے، اس کی بنیاد میں 2 یتیموں کا مال ہے۔ کیا ہے؟ 2 یتیموں کا مال ہے، اور آپ کے اور میرے رب نے یہ چاہا ہے کہ وہ یتیم وہ بڑے ہو جائیں گے،
تب تک ان کا مال محفوظ رہے گا. اس لیے ہم نے یہ دیوار تعمیر کر دی ہے. اور دیوار تعمیر کرنے کے پیچھے لاجت کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام آپ کا رب یہ فرما رہا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. جناب عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ان یتیم بچوں کی گزر جانے والی 10ویں پشت میں ایک مرد صالح گزرا تھا. اس مرد صالح کی صالحیت کی وجہ سے، اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے اپنے دونوں بندوں کی ڈیوٹی لگائی تھی. یہ خزانہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ یہ بچے یتیم ہے لیکن ان کا باپ، ان کا جدیالہ نیک تھا، اس کی نیکی کا فیضان ان کو ملنا چاہیے. ہم دونوں نے مل کے ان کا خزانہ محفوظ کر دیا ہے. سبق یہ ہے جن کے بڑے نیک ہوتے ہیں ان کی نیکی کا فیضان ان کی نسلوں میں جاری ہو جائے گا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. جن کے بڑے نیک ہوتے ہیں ان کی صالحیت کا فیضان ان کی نسلوں میں جاری ہو جائے کرتا ہے. فرمایا کان ابوہما صالحا. ان کے جو والد گرامی تھے کہیں 10ویں نسل میں ان کے جد امجد وہ نیک تھے. اس میں یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہمیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑوں کی نیکی کا ثواب نہیں ملتا. جو چلے جائیں ان کی نیکی کا ثواب بھی ملتا ہے، جو ابھی نہیں آئے ان کو بھی نیکی کا ثواب ملتا ہے. یہ قرآن کی نص سورہ قاف کی آیت نمبر 82 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیے. اب یہاں یہ بات بھی سامنے آ گئی، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کی صالحیت کا فیض ملتا ہے. یہ خبیث لوگ اندر کنڈیاں لگا کے کہتے ہیں کہ یہ بابے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ چلے جائیں تو وہ 10ویں پشت میں بھی اپنے یتیموں کے خزانے محفوظ رکھ سکتے ہیں. جب وہ ظاہری خزانے محفوظ رکھ سکتے ہیں، جب وہ مالی خزانے محفوظ رکھ سکتے ہیں، تو خدا کی عزت کی قسم ہے وہ صرف ظاہری اور مالی خزانے نہیں، وہ تمہارے ایمان کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. وہ جو روحانی خزانے ہیں ان کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں. اور یہ فیضان ان کو آپ نے اور میں نے نہیں دیا ہے، یہ صلاحیت ان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ ہے صالحیت کا فیضان اہل اسلام. یہ کیا ہے؟ صالحیت کا فیضان. اس میں بڑی اہم بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان بچوں نے ابھی اپنے جد امجد کو دیکھا نہیں تھا، اپنے جد امجد کا زمانہ نہیں پایا تھا، ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ اس طریق پہ تھے، وہ اس طریق پہ تھے جو ان کے جد امجد کا تھا. وہ اس رستے پہ محبت اور مطابعت، وہ اسی طریق پہ تھے جس طریق پہ ان کے جد امجد موجود تھے. اللہ نے اس طریق پہ رہنے کا اور ان کے جد امجد کی صالحیت کا فیضان یہ فرمایا ہے. فرمایا زمانے کی آندیاں آتی ہے تو آتی رہے، دیواریں باقی گرتی ہے تو گرتی رہے، اے یتیموں کا مال یہ میں رب ہلاک نہیں ہونے دوں گا. اے موسیٰ، اے خضر، یہ دیوار تعمیر کرنی ہے، دنیا کو بتانا ہے جن کے بڑے صالح ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں کی مطابعت میں رہتے ہیں، ان کے رستے پہ رہتے ہیں، رب اپنے پیاروں کے ذریعے سے ان کی حفاظت فرماتا ہے. محبت بھی ہوگی اور مطابعت بھی ہوگی، تو دونوں پہلو رہیں گے تو پھر یہ چیزیں محفوظ رہتی ہیں، پھر یہ چیزیں محفوظ رہتی ہیں. اسلام میں یہاں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنے لگا. محبت، مطابعت اور استقامت. ہمارے یہاں گوالے آتے ہیں، دودھ دینے والے آتے ہیں، تو والدہ کہتی ہیں کہ پتر جا دودھ پوالا ہے، کہتے ہیں نا بار دودھ دینے والا ہے تو دودھ لے لیں. والدہ نے دودھ کا برتن دھو کے رکھا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، دھو کے رکھا ہوتا ہے. جب وہ کہتے ہیں دودھ لینے جائیں پھر تاکید کرتے ہیں پتر پانڈا ہگاڑ نہیں ذرا، کہتی ہیں اچھا. یہ آپ نے اکثر دیکھا، اسے یقین ہے کہ میں نے برتن دھو کے رکھا ہے، اور رکھا بھی الٹا ہوتا ہے. اسے یقین ہے کہ برتن میں نے دھو کے رکھا ہے،
پھر بھی کیا کہتی ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا یہ کیوں کہتی ہیں؟ یہ قریباً ہر گھر میں یہ کام ہوتا ہے. پھر بھی کہتے ہیں پتر بھانڈا ہگال نہیں کوئی 8 وچ رہ نہ جائے, کوئی دن کا اس کے اندر رہ نہ جائے. ہم نے سوچا کہ وہ والدہ جس نے صابن کے ساتھ, جس نے ریت کے ساتھ مان کے برتن دھویا تھا, اب دوبارہ سے تاکید کر رہی ہے, بیٹا دیکھنا, اسے ہنگال لینا, اس میں پانی مار لینا, کوئی دن کا رہ نہ جائے. اس بات میں سمجھ یہ آتی ہے کہ والدہ کے تحت شعور میں یہ بات موجود ہے, جو چیز ڈلوانے جا رہی ہے وہ قیمتی بڑی ہے, اس دودھ میں کوئی اور ملاوٹ گوارا نہیں ہو سکتی ہے. جب محبت ایسی ہوگی جس میں ملاوٹ نہ ہو, اس کی تاثیر پھر نسلوں میں جاری ہو جایا کرتی ہے. اب اگلی بات اسی مثال سے, اب اگلی بات, محبت آ گئی, پھر اس محبت کو سنبھالنا ہے, وہ مطابعت سے سنبھالنا ہے. کس سے سنبھالنا ہے جی؟ وہ مطابعت سے کیسے سنبھالا جائے گا؟ ہم دودھ تو ڈلوا لیں گے, ماں یہ بھی کہتی ہے پتر دھیان کری بانڈا چوندا نہ ہوئے. یہ مطابعت کی مثال اس طرح سے ہے کہ دودھ تو ڈلوا لیا, اگر اس میں کوئی سوراخ رہ گیا تو پھر وہ سارے کا سارا کیا ہوگا؟ ضائع ہو جائے گا. وہ سارے کا سارا تو کیا ہوگا؟ یعنی گھر سے دروازے سے لے کر گھر میں آنے تک وہ سارا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. محبت حاصل ہو گئی, دودھ حاصل ہو گیا, خدا کا نور حاصل ہو گیا. اب اس کو سنبھالنا ہے. اس برتن کا سالم رہنا ضروری ہے, دل کا برتن سالم رہنا ضروری ہے. اس میں تنکے نہیں ہونے چاہیے, بات حقیقی کے تنکے اس میں نہیں ہونے چاہیے. اس کو سنبھالو, اس کو صاف کرو, اولیاء کی بارگاہوں میں لے جاؤ. یہ تمہارے دل کے برتن تنکوں سے, غلاظتوں سے صاف کر کے انہیں اللہ کی بارگاہ کی محبتوں سے فیضیاب کر دیں گے. تمہارے برتنوں میں محبت مطابق کا فیض بھی ڈال دیں گے. اور اگلی بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اب اگلی بات یہ ہے کہ دودھ جب لے آتے ہیں گھر میں تو پھر برتن کھلا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی برتن کھلا چھوڑ دیتے ہیں. ماں جی کیا کہتے ہیں؟ پتر چھوڑی ہوتے دے دیں. ہم نے پوچھا کہ دودھ ہی ہے, کیا ہے؟ 2 کلو دودھ ہے. کہا نہیں, مسئلہ دودھ کا نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ جو چیز ہے وہ قیمتی بڑی ہے, اس کو سنبھال کے رکھنا ہے, اس کو ابالا دینا ہے, گرنے نہیں دینا, جو ملائی آئے وہ سنبھالنی ہے. یہ ساری چیزیں بڑی قیمتی ہے, بڑی تاثیر والی ہے. ارے برتن صاف رکھتے ہو دودھ سنبھالنا ڈالنے کے لیے, برتن کو اوپر سے ڈھانپتے ہو دودھ کو سنبھالنے کے لیے. یہ عام سا دودھ جو دوبارہ بھی مل سکتا ہے, جو ایمان کی دولت ہے, جس کا بدل کائنات میں نہ ہے, یہ اگر ڈلوانی ہے تو اس کے لیے برتن صاف اولیاء کی بارگاہ میں لے جاؤ. یہ اللہ کی بارگاہ کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دیں گے, اس کو صاف بھی رکھیں گے. تم مطابق کے ساتھ لے جاؤ, یہ تمہارے دل بھی نور اللہ نور فرما دیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ محبت, یہ مطابعت اور یہ استقامت اس قدر ضروری ہے اسلام. ولی اللہ دے مرد ناہی کر دے پردہ پوشی. یہ تو معاملہ الگ ہوا, لیکن وہ جس برتن میں ڈالتے ہیں اس کو بھی دیکھ کے ڈالتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اتقوا من فراست المومن ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرا کرو, یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور یہ جب اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو پھر حال کچھ اور ہوتا ہے, پھر صورت حوال یہ ہوتی ہے, فیضان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. توجہ رکھیے گا, متفق علیہ حدیث میں پیش کرنے لگا ہوں. میرے لاجپال آقا نے فرمایا کہ جو اس کو مقام ولایت حاصل ہو جاتا ہے اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے, جو صاحب حال ہو جاتا ہے اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک آدمی گزرا, ان کے ظاہری حال درست نہیں تھا, کپڑے ان کے ذرا عام نارمل سے لگ رہے تھے, چہرہ ذرا گردآلود تھا. تو جب وہ گزر گئے تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا. عرض کرنے لگے صحابہ کرام, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایسا شخص ہے کہ کوئی بندہ ایسے سلام لینے کو تیار نہیں ہے. یعنی ظاہری حال اس کا یہ ہے.
اور کوئی شخص اس کو کھانا دینے کو تیار نہیں ہے، ظاہری حال اس کا یہ ہے۔ تو حضور خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا، حضور نے پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ان کا ظاہری حال، کپڑے صاف ستھرے تھے، چہرہ مورا ٹھیک تھا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ یہ ایسا شخص ہے کہ لوگ چاہیں کہ یہ ان سے ہم کلام ہو، لوگ چاہیں یہ اس سے سلام لیں، اگر کسی کے گھر میں چلا جائے تو لوگ اس کو کھانا پیش کریں، یہاں تک کہ لوگوں میں، معاشرے میں اس کی یہ ویلیو ہے کہ اگر کسی گھر سے یہ رشتہ مانگے لوگ اس کو رشتہ بھی دے دیں، اتنی اس کی لوگوں میں اپروچ ہے، لوگوں میں پہچان ہے۔ تو میرے لاجپال آقا نے فرمایا وہ جو پہلا شخص تھا، پتہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر کتنی ہے؟ میرے صحابہ پتہ ہے وہ جو پہلا شخص تھا اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر کتنی ہے؟ فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ میرے صحابہ سنو اس کا مقام رب کی بارگاہ میں کیا ہے؟ اگر وہ اللہ کے لیے کسی کام کی قسم اٹھا لے، اللہ کی قسم ایسا ہی ہوگا، اللہ اپنی قربت کی حیا کے پیش نظر اس کی اس قسم کو پورا فرما دے گا۔ اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر یہ ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر یہ ہوتی ہے۔ اللہ مجبور نہیں ہے لیکن اللہ حیا والا ہے، اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ قدر والا ہے، وہ قدر والا ہے اور قدر کرنا جانتا ہے۔ جس نے ساری زندگی اپنے نفس کو بالکل پامال کر کے اس کی محبوب کی سنت کی مطابقت کی ہے، اس کی محبت کو پالا ہے، استقامت میں اس نے قائم رہا ہے، رب کو حیا آتی ہے ادھر میرا بندہ ہاتھ اٹھائے میں اس کو عطا نہ کروں، فرمایا والا انسالنی لاؤتینہ، میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے میرے فرشتے گواہ رہنا میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ اہل اسلام یہ وہ پیغام ہے جس کو ہمیں ذہن میں پیوست رکھنا ہے۔ آج جس درگاہ میں ہم بیٹھے ہیں، جس شخصیت کے سامنے ہم بیٹھے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے قبلہ امجد علی شاہ صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی، جانیے ان کے حوالے کس طرح بارگاہ مصطفیٰ سے ان کو فیض حاصل ہے، بارگاہ صدیقیت سے کیسے ان کو فیض حاصل ہے، اور اپنے شیخ حضور خواجہ عبید اللہ ناروی علیہ رحمہ سے کیسے فیض حاصل ہے۔ تو یہ جو فیض حاصل ہوتا ہے یہ محبت سے حاصل ہوتا ہے، یہ مجبوری سے حاصل ہے؟ مجبوری سے حاصل ہے نہیں ہوتا، یہ محبت سے حاصل ہوتا ہے، اور نگاہ کی کرامت سے یہ مطابق میں بدلتا ہے، اور اس نگاہ کی ہمیشگی سے یہ استقامت میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ اور پھر حال یہ ہوتا ہے وہ جو سلطان عارفین علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ نام فقیر انہاندہ باہو قبر جناندی جیوے ہو، نام انہاندہ فقیر انہاندہ باہو قبر جناندی جیوے ہو، جن کی قبروں پر دینے جلتے ہیں، جن کی قبریں فیض کا مرکز بنتی ہے، جن کی قبروں سے دنیا کو فیض میسر آتا ہے، پھر وہ لوگ فقر کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہو جائے کرتے ہیں۔ اہل اسلام آج کے اس پرفتن دور میں جو 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ اہل اللہ سے محبت کی جائے، قلب و روح کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، اور پھر اس تعلق کو ان کی مطابقت میں ڈالا جائے، یہ نہیں کہ وہاں جائیں بھانگڑے ڈالیں اور غیر شرعی امور۔ کوئی بھی شخص ولی نہیں ہو سکتا جو شریعت کی مطابقت نہیں کرتا، کوئی بھی شخص مقام ولایت حاصل، یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ ساڑھے بابا جی بڑے پہنچے نے انہوں نے پیر قبر تو باہر ہے، یہ کوئی ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ وہ بابا جی بڑے پہنچے ہوئے کیا مطلب 100 تسبیح گڑے پائیں لوہے دیاں، یہ اللہ کی بارگاہ میں قربت کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قربت کی ایک ہی نشانی ہے، اور وہ نشانی ہے حضور کی شریعت کی مطابقت۔ میں اس کے سامنے دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ حضور پیر بٹھان حضور خواجہ شاہ سلمان توسی علیہ رحمہ، جو حضور پیر سیال اقبال حضور خواجہ شمس العارفین کے پیر و مرشد ہیں، آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ گیا، مرید ہونے کے لیے گیا، تو وہ قریباً 40 دن وہاں ٹھہرا رہا، تو 40ویں دن نا وہ جب رخصت ہونے لگا تو آپ سے اس نے مصافحہ کیا، دستبوسی کی، تو آپ نے فرمایا کس غرض سے آئے تھے؟ کہندا حضور آیا تھا میں تھوڑی بیعت ہوتا پر میں دیکھیا کچھ نہیں، پر میں دیکھیا کچھ نہیں، تکیا کچھ نہیں۔
فرمایا ان 40 دنوں میں کوئی کام شریعت کے خلاف بھی دیکھا ہے؟ ان 40 دنوں میں کوئی کام شریعت کے خلاف بھی دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں حضور، شریعت کے خلاف تو میں کچھ بھی نہیں دیکھا، جو کچھ دیکھا ہے یہاں پہ وہ شریعت کے مطابق دیکھا ہے۔ فرمایا پھر اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ یہاں شریعت مصطفیٰ کی مطابق ہوتی ہے۔ اہل اسلام یہ ہے ولایت، اور ہم اس سلسلے رشد و ہدایت کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہم کسی اور شخص کی ولایت کو ماننے کے قائل نہیں ہے، ہم ہر اس بات کو مانیں گے، ہر اس سلسلے کو مانیں گے، ہر اس شخصیت کو مانیں گے جس شخصیت کا تعلق روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ذات مصطفیٰ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، وہ ہمارے سر کے تاج ہے۔ یہ پیغام اگر آج آپ کے ذہن تک اتر گیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آج کی پوری تقریب کا لب لباب اور خلاصہ سادات کی محبتوں کا وہ آپ کے ذہنوں تک پہنچ گیا ہے، اور یہی اس عرص مبارک کی خیرات ہے، یہی سب سے بڑا لنگر ہے، یہی سب سے بڑا لنگر ہے کہ اس پیغام کو ذہنوں میں لے کے جائیں کہ اللہ والوں سے محبت کرنی ہے، ان کی مطابقت کرنی ہے، پھر اس مطابق میں استقامت دکھانی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس پیغام کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔